سمد کیا ہے؟ کیا خدا سے کسی کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا کوئی خدا جیسا ہو سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ توحید کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سورہ کی پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج اس کی باقی 3 آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی آیت کے سلسلے میں ہم نے یہ جانا اور یہ سمجھا کہ پروردگار ایک ہے اور اکیلا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے یکتا اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی توحید کے مختلف پہلو ہیں، اور خدا ہر پہلو کے لحاظ سے اس کے بارے میں ہم جو پہلو اور جو زاویہ بھی تصور کر سکتے ہیں، ہر پہلو سے اور زاویے سے وحدہ لا شریک ہے۔ آج اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کے بارے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ بھی پروردگار کی وحدانیت ہی سے، پروردگار کی ذات سے اور اس کی توحید سے مربوط ہے۔ اس کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الصمد، خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں اس لفظ صمد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ہر ایک ارادہ کرتا ہے، جس کی طرف ہر ایک رجوع کرتا ہے، جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس ضرورت کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ ذات کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو ہر چیز سے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، اس ذات کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور وہ کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار متعال کے، سوائے اللہ کے۔ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی یا کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ اسے وقت کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی شخص کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ کسی بھی کام میں، اپنے ارادوں میں، اپنے افعال میں، خلقت میں، اس دنیا کو چلانے میں، کائنات کے اس سنسار کے اس سسٹم کو آگے بڑھانے میں، رزق پہنچانے میں، یا خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہستی بھی ہے، جو شخص بھی ہے، اس کائنات میں جو بھی موجود ہے، وہ پروردگار کی محتاج ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اللہ کا ارادہ کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر پروردگار کو صمد کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، جس کی طرف سب اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، اور وہ سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ خود یہ صمد ہونا پروردگار کا، یہ بھی اس کی توحید کا ایک پہلو ہے۔ یعنی پروردگار کی توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسی بنیاد پر وہ ایک ہے، اسی بنیاد پر اسے ایک ماننا چاہیے، اسی بنیاد پر وہ یکتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، کہ پروردگار کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ یہاں پر اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا یہاں پر کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ چونکہ بہت سے افراد کا، بہت سے قوموں کا، بہت سے مذاہب کا یہ عقیدہ رہا ہے
کہ وہ خدا کے لیے بیٹا یا بیٹی قرار دیتے رہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اسی طرح سے یہودی حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور مشرکین کے عقیدے کو، جیسے کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اور یہاں پر اس آیت میں آ کر اس عقیدے کو باطل قرار دیتا ہے کہ یہ عقیدہ سرے سے باطل ہے، کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور خدا کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے۔ یا مشرکین کے عقیدے کے بارے میں سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ لوگ یعنی مشرکین پروردگار کے لیے بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اس نظریے کو بھی، مشرکین کے اس نظریے کو بھی یہ آیت رد کرتی ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے پروردگار اس آیت میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس طرح سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی طرح سے وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ گویا پروردگار یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، پروردگار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے وجود سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ضرور ہے، ہر شے کو بنانے والا، ہر شے کو خلق کرنے والا ضرور ہے، لیکن اس کی طرف کسی کے بیٹا یا بیٹی ہونے کی، کسی کے اولاد ہونے کی نسبت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کسی خود پروردگار کو کسی کا بیٹا یا بیٹی کہا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر دیکھا جائے تو پروردگار کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب برابر ہیں۔ خدا ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رشتہ رکھتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا تعلق رکھتا ہے۔ وہ خالق ہے سب کا، وہ مالک ہے سب کا، وہ رازق ہے سب کا، وہ رب ہے سب کا۔ اسی طرح سے جتنے بھی نسبتیں ہو سکتی ہیں پروردگار کی بندوں کے ساتھ، وہ سب کی سب برابر ہیں۔ ہاں، اگر اس کے بندوں میں کوئی ایمان میں آگے نکلتا ہے، کوئی تقوی میں آگے نکلتا ہے، کوئی فضیلتوں میں اور کمالات میں آگے بڑھتا ہے، تو وہ روحانی طور پر پروردگار سے قریب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے پروردگار کے ساتھ، یا نہیں ہو سکتی پروردگار کے ساتھ۔ اس لیے یہ ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار انسان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتا ہے یا جو بھی فیصلہ کرے گا، پروردگار انسان کو جو بھی عطا کرتا ہے یا جو بھی عطا کرے گا، وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، کسی خاص نسبت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، بندے اور معبود کا جو تعلق ہے، مخلوق اور خالق کا جو تعلق ہے، اس کی بنیاد پر پروردگار کی عطائیں ہوتی ہیں۔ پروردگار ہر ایک رشتے کو رد کر رہا ہے، ہر ایک رشتے کو باطل قرار دے رہا ہے، اپنی طرف آنے والی اس طرح کی ہر ایک نسبت کو باطل قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ پروردگار کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کف کہتے ہیں ایک ایسے ہستی کو کہ جو بالکل برابر کا ہو، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے برابر کا ہو، لیکن پروردگار کا کوئی بھی کف نہیں ہو سکتا، پروردگار کا کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید کی دوسرے آیتوں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی خدا جیسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔
خدا کی طرح کا نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ ائمہ معصومین ہوں، ان ہستیوں کو بھی ہم خدا جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اس سورہ میں سرے سے اس بات کا انکار کیا گیا ہے۔ ہاں، انسان پروردگار کی صفات کا حامل ضرور ہو سکتا ہے، وہ پروردگار کی مختلف صفات اپنے اندر اپنا کر خدائی بن سکتا ہے، الہی بن سکتا ہے، پروردگار کے صفات کا حامل بن سکتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں بن سکتا یا خدا جیسا نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس سورہ میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ خود سورہ اس کی دلیل ہے۔ جیسے کہا گیا کہ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہوتا، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خدا کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شے، ہر انسان، چاہے وہ نبی ہو، امام ہو، ولی خدا ہو، وہ خدا کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا خدا جیسا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار سب کا خالق ہے، باقی ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، لہٰذا مخلوق خالق کی برابری نہیں کر سکتی ہے، خالق جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے پروردگار کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کے جو جتنے بھی کمالات ہیں، اس کے جتنے بھی صفات ہیں، وہ سب اس کے اپنے ہیں، لیکن دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، پروردگار کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، ائمہ معصومین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار سے انہوں نے لیا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید کی اس آیت کی بنا پر ایک مسلمان کا، ایک انسان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، خدا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، خدا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان اتنا کر سکتا ہے کہ خدا کی صفات اپنے اندر اتار کر اس کی صفات کا حامل ہو کر الہی بن جائے، خدا کے رنگ میں رنگ جائے، اور خدا کی صفات پا کر اتنے کمال تک پہنچ جائے کہ خدا کے قریب پہنچ جائے، لیکن وہ خدا بن جائے یا خدا جیسا بن جائے، یہ ایک ناممکن اور محال چیز ہے۔ تو یہ تھی سورہ توحید کے بارے میں ہماری گفتگو، جس میں ہم نے یہ سیکھا یا ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماں باپ ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہر اعتبار سے ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔